میرا نام مریم ہے اور میں میٹرک پاس ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ بھائی نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور کسی کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس سے چھوٹی میں تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن عروج تھی جو 5ویں جماعت میں پڑھا کرتی تھی۔ میری والدہ اس کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے ابا اور میرے چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے چچا کے 2 بیٹے تھے، ایک شادی شدہ تھا جس کا نام ادریس تھا، دوسرا عامر جو ایک پرائیویٹ اسکول چلا رہا تھا۔ میری چچی ہم لوگوں کا بہت خیال رکھا کرتی، مجھ سے اور میری بہن بھائیوں سے اپنی اولاد کی طرح ہی محبت کرتی۔ میں سو رہی تھی جب چچی نے مجھے جگایا اور کہا کہ ناشتہ بنا لو، عروج اور عامر کو دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور ناشتہ بنایا۔ عامر کی عادت تھی، نخرے بہت کرتا تھا۔ پراٹھا تھوڑا سا جل گیا تھا اور اس نے ناشتہ ہی سائڈ پر کر دیا۔ میں نے بھی دوبارہ نہیں کہا کہ اور بنا دیتی ہوں، اور چچی آوازیں دیتی رہیں کہ بیٹھ جاؤ اور بنا دیتی ہے، لیکن وہ عامر ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو نہیں، بس بات ختم۔ عروج کا لنچ باکس میں نے بنا کر اسے دے دیا۔ وہ ناشتہ نہیں کرتی تھی، ساتھ لے جایا کرتی تھی، اسکول میں ہی کیا کرتی۔ ایک دن عروج نے بتایا کہ اسکول میں نئی ٹیچر آئی ہے، بڑی خوبصورت اور اچھی، بچوں سے بہت محبت سے پیش آتی ہے۔ میں چچی کے پاس گئی اور باتوں باتوں میں انہیں بتا دیا۔ وہ بھی میری طرح پریشان نظر آ رہی تھیں۔ اصل میں کچھ ماہ پہلے ایک فقیر آیا تھا، وہ کسی درگاہ کے لیے لنگر اکٹھا کر رہا تھا۔ اسی وقت گھر میں داخل ہوا۔ چچی خیرات دینے گئیں تو کہنے لگا کہ تیرا یہ بیٹا تیری نہیں مانے گا، بہو تو نہیں ڈھونڈے گی، یہ خود ہی تیرے سامنے ایک دن ایک لڑکی کو لائے گا اور کہے گا کہ یہ تیری بہو ہے۔ چاچی کو اس دن سے وہم ہو گیا تھا۔ چچی نے عامر سے کہا تھا کہ کسی لڑکی کو اسکول میں نہیں رکھنا، لیکن عامر ان کی بات پر بہت ہنستا اور بولا، فکر نہ کریں، دیکھ بھال کے ہی شادی کروں گا، ایسے ہی کسی کو تھوڑی نہ اٹھا کر لے آؤں گا۔ عامر جیسے ہی آیا، چچی نے تفتیشی انداز میں پوچھا کہ دن کیسے گزرا۔ عامر نے کہا کہ بہت اچھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ چچی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کہا کہ دیکھ لو، اور پھر اگلے ہی دن چچی نے کہا کہ مریم اسکول جائے گی تمہارے ساتھ۔ عامر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میٹرک پاس کیا پڑھائے گی؟ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا، میں پڑھوں گی بھی اور پڑھاؤں گی بھی۔ میں نے فارم منگوائے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف داخلہ بھیج دیا۔ عامر روز ہی کہتا کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں، تم نمرہ احمد کے ناول پڑھو، وہی کر سکتی ہو۔ لیکن میں نے بھی سارے ڈائجسٹ ردی والے کو دے دیے اور میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ اب میں اسکول بھی جاتی اور شام کو ساری رپورٹ بھی بتاتی۔ مجھے دوسری کلاس دی گئی تھی اور اس لڑکی کو جس کا نام رقیہ تھا، اس نے BSc کر رکھا تھا، اسے 7ویں کلاس کی انچارج بنا رکھا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے پتہ نہیں کیوں الرجی سی ہوتی۔ میں بھی بہت خوبصورت تھی، میری نیلی آنکھیں مجھے منفرد بنا دیتیں۔ اکثر ہمارے رشتہ دار کہتے تھے، مریم تو خاندان میں سب سے الگ ہے، لیکن پھر بھی رقیہ کو پہننے اور اوڑھنے کا شعور تھا۔ وہ جیسے تیار ہو کر آتی تھی، مجھے اکثر لگتا کہ اسے کہہ دوں کہ یہاں فیشن شو نہیں ہو رہا، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، لیکن میں خاموش رہی۔ مجھے عامر کا ڈر تھا کہ کہیں اس کے سامنے ہی مجھے نکال نہ دے۔ میں بھی شام کو چچی سے سب کہتی، بلکہ 2-4 زیادہ ہی کہا کرتی۔ اس کا یہ اثر ہوا تھا کہ اب چچی عامر کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اور چچی اتوار والے دن 2 جگہ گئے رشتہ دیکھنے۔ ایک لڑکی سانولی تھی اور دوسری کا قد چھوٹا تھا۔ مجھے دونوں ہی پسند نہیں تھیں۔ میں نے چچی کو ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ گھر آئے تو عامر پہلے اپنے لیے پاستا بنا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پلیٹ لے کر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ پاستا مجھے بھی دو، تو کہنے لگا کہ ندیدی کہیں کی، میں نے صرف اپنے اور عروج کے لیے بنایا ہے، تم نے کھانا ہے تو خود بنا لو، اور ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ میرے سامنے پاستا رکھا تھا اور میں کھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے بھی باہر دیکھا اور پھر جلدی سے آ کر نمک ڈال دیا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد عامر میرے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر سارا پاستا کھلایا، جو اب مزے کا نہیں بلکہ زہر لگ رہا تھا۔ میں نے معافی مانگی،
لیکن کہنے لگا میرے نزدیک ایسی غلطی کی معافی نہیں جو جان بوجھ کے کی جائے، غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو، جان بوجھ کر جو ہو وہ حماقت ہوتی ہے۔ میں نے چچی کو سوچا بتانے کا کہ ان کا سڑیل بیٹا کیسے مجھے زہر والا پاستا کھلا کر گیا، لیکن پھر مجھے لگا کہ اگر چچی کو پتہ چل گیا کہ پاستا میں نے ہی خراب کیا تھا تو مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی۔ دل میں نے اس کو بہت ساری بد دعائیں دیں، اسے بہت بری بیوی ملے اور اس کے اتنے بچے ہوں کہ اس کا جینا حرام کر دیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اور چچی اس کے لیے رشتہ دیکھنے گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی اس نے چچا سے کہا امی کو سمجھا لیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پہلے سیمسٹر کے پیپرز تھے، ابا نے بھائی سے کہا تھا کہ وہ مجھے لے جائے۔ جیسے ہی میرا پیپر ختم ہوتا میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی گیٹ پر میرا بھائی کھڑا ہوتا، لیکن اس دن آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور ابھی تک بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی وقت ایک گاڑی میرے سامنے رکی اور ایک بزرگ باہر نکلے اور مجھے کہا کہ تمہارے ابا کا دوست ہوں، تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تمہارے ابا نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں لے کر ہسپتال پہنچاؤں۔ میں جلدی سے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اچانک میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں کرسی پر بیٹھی تھی اور رسی سے میرے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے تھے۔ وہی بزرگ میرے سامنے ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کیوں لائے ہو؟ لیکن وہ بزرگ خاموش ہی رہا اور پھر وہ دروازے بند کر کے چلا گیا۔ ساری رات گزر چکی تھی، میرا رو رو کر برا حال تھا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جب گھر آئی تو پتہ چلا کہ سب کو لگ رہا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ ابا اور بھائی خاموش کھڑے تھے۔ چچی نے نفرت سے مجھے دیکھا اور بولی کہ چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی ہے؟ اب ہمیں نہیں ضرورت تمہاری جیسی لڑکی کی، میرے گھر میں کوئی جگہ بھی نہیں۔ چچا اور عامر بھی خاموش تھے۔ میں نے سب کو بتایا لیکن انہیں سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے دکھ سے اپنی چاچی کی طرف دیکھا جس سے مجھ سے اتنی محبت تھی، آج نفرت سے منہ موڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری تربیت آپ نے کی ہے، کیا آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں؟ لیکن چچی نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور پھر جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ چچا نے ابا سے کہا کہ مولوی بلاؤ، آج اس کا نکاح عامر سے ہوگا، اور پھر رونے پیٹنے کے باوجود چچا نے میرا نکاح عامر سے کروا دیا۔ عامر اب زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا، چچی سارا دن سر باندھ کر لیٹی رہتی۔ میں نے سارے گھر کی ذمہ داری خود پہ لے لی۔ صبح سے رات ہو جاتی، سب کے کام کرتی اور خدمت کرتی، لیکن کسی کے چہرے پر میرے لیے مسکراہٹ یا ہمدردی نہیں تھی۔ میرا بھائی میری ضرورتوں کا خیال رکھتا، ابا تو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ چچا نے اس دن کے بعد سے مجھ سے بات نہیں کی اور چچی تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ عامر کی خاموشی بھی مجھے سمجھ آتی کہ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کپڑے دھوئے اور اب کھانا بنا رہی تھی۔ میرا بھائی پریشان تھا، میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگا کہ کہیں سے بھی کرو، مجھے 5,000 روپے دے دو۔ میں کام سے فارغ ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کس سے مانگوں۔ اچانک مجھے عامر کا خیال آیا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گئی لیکن ہمت نہیں تھی کہ اندر جاؤں۔ بہت ہمت سے میں نے دستک دی۔ اندر سے اس کی وہی باروب آواز آئی جو مجھے اکثر ڈرا دیا کرتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، وہ سامنے ہی لیٹا ہوا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو غصے سے بولا کہ کوئی کام تھا؟ اس وقت یہاں کیا بات ہے؟ میں نے واپس پلٹ جانا بہتر سمجھا۔ جیسے ہی میں نکلنے لگی اس کی آواز آئی، مریم کیا کام تھا؟ میں رکی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پیسے مانگوں اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ جو بات ہے کہہ دو، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا جیسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہو، اور پھر کوئی سوال پوچھے بغیر مجھے پیسے دے دیے۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ آج یہ وقت بھی آنا تھا کہ مجھے اس شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آتا جو میرے لیے کچھ کر تو سکتا نہیں تھا اور اب اسے پیسوں کے لیے میں ہی نظر آئی۔ میں نے اپنے بھائی کو پیسے دیے اور اسے کہا کہ جلدی واپس کرے، قرضہ لیا ہے کسی سے۔ بھائی ہنسنے لگا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔
ابا کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگے تھے۔ بھائی چچا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، دوائیاں کھلائیں لیکن انہیں کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی۔ میں نے کہا کہ ابا میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ایک حادثہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ مجھے کیوں اغوا کر کے لے گئے اور پھر چھوڑ دیا، کس کے کہنے پر یہ کیا، کیا مقصد تھا ان کا، میں نہیں جانتی۔ ابا خاموشی سے لیٹے رہے۔ میں پاس گئی اور پاؤں پکڑ لیے۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ مریم، عامر دھکے مار کر بھی اپنی زندگی سے نکالے تو بھی اسے چھوڑنا مت، تیرے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جس دن یہ سب کچھ ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی، لیکن میرے بھائی کی محبت دیکھو کہ میرے خدشات کو دیکھ کر اپنے سب سے قابل بیٹے کو تمہارے لیے راضی کیا۔ اپنے چچا اور چچی کی خدمت کیا کرو، وہی تیرے ماں باپ ہیں۔ اچانک ابا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت کمرے میں عامر آیا، شاید ابا کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ابا کو آوازیں دیں، جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے ٹوٹتی سانسوں میں عامر کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ دیا اور کہنے لگا کہ عامر، میری بچی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، کبھی اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ عامر نے کہا کہ تایا آپ فکر نہ کریں۔ اسی وقت ابا کو آخری ہچکی آئی اور وہ مجھے روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ گھر میں ابا کی تعزیت کرنے والوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ چچی نے ان دنوں بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ آنے والے لوگ بھی میرا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب ایک دن چچا نے مجھے کہا کہ تم اپنے کمرے میں رہا کرو۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا اور کہا کہ چچا، میں اپنے کمرے میں ہی رہتی ہوں، میں تو زیادہ نکلتی نہیں کمرے سے۔ مجھے لگا کہ شاید چچی نے کچھ کہا ہے۔ کہنے لگے کہ ساتھ آؤ میرے۔ میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مجھے عامر کے کمرے میں لے گئے۔ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ چچا نے کہا کہ عامر، مریم اب اسی کمرے میں رہے گی، مت بھولو بیوی ہے تمہاری، اس کا خیال رکھنا فرض ہے تمہارا۔ عامر نے کہا جی ابا، جیسا آپ کہیں، فی الحال تو میں ایک ضروری کام سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ چچا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بیٹے، مجھے فخر ہے تم پر، آج تک تم نے میری ہر بات مانی ہے، تم تو میرے فرما بردار بیٹے ہو۔ عامر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا کہ اس بار بات نہیں، پوری مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ چچا ہنسنے لگے اور کہا کہ تمہیں یہی قابو کر سکتی ہے۔ عامر ہنسنے لگا اور بولا کہ ابا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ چچا نے عامر کے کان پکڑ کر کہا، میری بیٹی کو کچھ کہا یا اس پر روب جھاڑنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں نے روتے ہوئے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس اتنے پیار کرنے والے رشتے تھے، نہیں تو پتہ نہیں ابا کے بعد ہمارا کیا بنتا۔ عامر کو گئے 2 دن ہو گئے تھے۔ میرا بھائی بھی شام کو گھر آتا، کھانا بھی باہر ہی کھاتا۔ چچی نے اسے ڈانٹا بھی، لیکن اس نے ہنس کے بات ٹال دی۔ عروج کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کیں۔ پتہ نہیں کب میری وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں کمرے میں آئی تو بیڈ پر عامر سو رہا تھا۔ وہ شاید رات کو ہی آیا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ نماز کے بعد کچھ دیر لیٹ گئی جب کسی کی آواز سے میری آنکھیں کھلیں۔ عروج مجھے آوازیں دے رہی تھی، اسے بھوک لگی تھی۔ میں نے ناشتہ بنایا، اپنی بہن کو کروایا اور پھر چچا چاچی کو ان کے کمرے میں ہی ناشتہ پہنچا کے عامر کو دیکھنے آئی جو ابھی تک سو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پاس آئی اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ شخص پتہ ہی نہیں کس مجبوری میں رشتہ نبھا رہا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ سے اسی کے خواب دیکھے تھے۔ میں چچی کو اس کی شکایتیں لگاتی تاکہ وہ کسی اور لڑکی کا نہ ہو جائے، میں رشتے ریجیکٹ کرتی تاکہ اس کی کہیں اور شادی نہ ہو جائے۔ عامر کی آنکھ کھل گئی تھی، شاید اسے میرے آنے کا پتہ چل گیا تھا۔ میں پتہ نہیں کب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ خیریت، صبح ہی صبح میرے سر پر کیوں سوار ہے مصیبت؟ میں نے شرمندگی سے آنکھیں جھکا لیں، پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کیوں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھنے آئی تھی کہ اٹھ گئے ہیں تو ناشتہ بنا دوں۔ میں جانے لگی جب اس کی آواز آئی، بات سنو، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں،
सच बताओ, कब से बैठी थी यहाँ और क्या सोच रही थी? मैंने कहा कि कुछ नहीं। मैंने क्या सोचना है? वो मेरे सामने खड़ा हो गया और कहा कि हालांकि सोचना चाहिए। मैंने इसकी तरफ देखा जिसकी आंखों में शरीर सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि किस बारे में? कहने लगा कि अपने शौहर के बारे में। और किस बारे में? 2 दिन बाद मैं लौटा हूँ। कुछ हाल अहवाल पूछा सफ़र का। शक करो मुझ पर कि कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली। तुम कैसी बीवी हो? मैंने कहा कि आ जाएं, मैं नाश्ता बना रही हूँ। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इसके बदले रवैये की समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि चचा की बातों को ज़्यादा मत सोचें। मेरा ख्याल रखने का कहा था, ये नहीं कहा था कि बीवी बनाकर सर पर बिठा लें। इसने हाथ छोड़ दिए और कहा कि तुम जा सकती हो। मुझे जब नाश्ता करना होगा अपनी माँ से कह लूँगा, वो बना देगी। तुम्हें भी शौहर बना के मुझे सर पर सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। उस दिन के बाद से आमिर ने मुझसे बात नहीं की और मैं भी दोबारा इसके कमरे में नहीं गई। अगर आमना सामना हो भी जाता तो बात नहीं हो सकी। उस शाम चची की तबीयत ठीक नहीं थी। घर पर कोई भी नहीं था। मैंने गली में खेलते बच्चे को भेजकर रिक्शा मंगवाया और इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। इनकी शुगर बहुत हाई थी। हम लोग दवाई लेकर वापस आए तो चचा और आमिर घर आ गए थे। आमिर ने मुझे घूर कर देखा। मुझे कुछ गलत होने का अंदाज़ा हो गया था। यकीनन मैंने कुछ कर दिया था। जब चचा ने कहा कि बेटी, ऐसे अकेले मत निकला करो, मसला हो तो आमिर को या अपने भाई को बुलवा लिया करो। चची ने कहा कि बच्ची के पीछे मत पड़ जाओ। मेरी तबीयत खराब थी, ये घबरा गई थी। घबराहट में बंदे को सही या गलत का पता कहाँ चलता है। चची ने कहा, जा मरियम, तू भी जाकर आराम कर। सुबह की मेरे साथ जलील हो गई है। वहाँ इतनी लंबी लाइन और फिर इतनी गर्मी। इन बाप बेटे की तो तफ्शीश ही शुरू हो गई है। किसी को ये नहीं पता कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। चचा अब चची की तबीयत पूछ रहे थे और आमिर दवाइयाँ देख रहा था। बेड पर लेटते ही पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो आमिर को अपने सामने पाया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। आमिर कहने लगा कि जिस हिसाब से मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे के जाविये बदलते हैं, मुझे लगता है कि तुमने मुझे नहीं, किसी जिन को देख लिया है। खैर, मैं अभी आया था, जाने वाला था, तुम जाग गई। उठ जाओ, अब खाने का कुछ करो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा कि आप चले, मैं आती हूँ। अरूज ने सब्ज़ी बना ली थी। मुझे अपनी बहन पर बहुत प्यार आया, जिसे मेरी फ़िक्र रहती थी और कोशिश करती थी मेरे लिए आसानी कर दे। मैं खाना बनाते हुए सोच ही रही थी कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ गायब रहता है। अब इसने अपना नया काम शुरू कर दिया था। वो हलवा बनाता था और फ़रोख्त करता था। चचा ने कहा कि कोई और काम देख लो। ये क्या काम शुरू कर दिया? तो कहने लगा कि मुझे इसमें बहुत मुनाफा है। मुझे अपने भाई की समझ नहीं आती थी। ना घर की जिम्मेदारी थी, ना बहनों की फ़िक्र। इसे लगता था कि इसकी बहनें चचा की जिम्मेदारी हैं। कभी हमें कुछ नहीं दिया था। मैंने चची से बात की कि भाई की शादी कर देते हैं, शायद इस तरह जिम्मेदार हो जाए। चची ने कहा कि इनकी बड़ी बहू कुछ दिन पहले बता रही थी कि इसकी बहन की शादी करनी है। अगर कोई रिश्ता हो तो बताइएगा। लड़की देखी भाली है, अच्छी और खूबसूरत है। तुम और मैं किसी दिन चलते हैं और देख आते हैं। भाई रोज़ घर आकर हलवा बनाता और अगले दिन वो हलवा बाज़ार में बेच आता। लोगों को वो हलवा इतना पसंद था कि लोग दूर दूर से आते थे। अब तो घर भी आने लगे थे। जब एक दिन एक हजाबी लड़की, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थीं, वो रो रही थी, मुझसे बोली कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई। मैं गुस्से में आ गई। मैंने इससे पूछा तो वो बोली कि जब तुम्हारा भाई हलवा बनाता है तो तुम कहाँ होती हो? मैंने कहा कि मैं सो रही होती हूँ। तो बोली कि आज मत सोना और छुप कर इसे देखना। मैंने कुछ सोचते ही हामी भर ली। रात होते ही किचन के सामान के पीछे छुप गई। भाई अपने काम में मगन था। मुझे इस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। मैं वहाँ से उठने ही लगी थी जब अगले लम्हे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। जब भाई ने इसमें कुछ मिलाना शुरू कर दिया। वो बाहर निकल गया। बेएहतियाती में एक पुड़िया वहीं गिर गई। मैंने खोलकर देखा तो सफ़ेद रंग का सफ़ूफ सा था। मैंने इस पुड़िया को दुपट्टे के नीचे छुपा लिया और आमिर को दिखाने चली गई। आमिर ने हैरानगी से मुझे देखा और पूछा कि ये कहाँ से मिला है। मैंने सारी बात बताई। वो परेशान नज़र आ रहा था।
بھائی جب حلوہ بیچنے جانے لگا تو عامر نے کہا کہ آج تم حلوہ نہیں بیچو گے۔ میرا بھائی گھبرا گیا اور منتیں کرنے لگا۔ عامر نے کہا کہ اب تم یہ کام نہیں کرو گے۔ میں نے منع کر دیا تو بحث نہیں ہوگی۔ میں اور عامر اس وقت حیران رہ گئے جب میرا بھائی منتیں کرنے لگا اور رونے لگا۔ عامر نے میری طرف دیکھا اور دکھ سے میرے بھائی کی طرف۔ وہ یقیناً نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر میرے بھائی نے سب کچھ بتایا، جسے سن کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ ان لوگوں نے ثنا کو اغوا کر لیا اور کہا کہ جب تک ہمارے ساتھ کام نہیں کرو گے تمہاری بہن کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے دھمکیاں دیتے تھے، اگر کسی کو بتایا تو تمہارے گھر سے روز ایک لاش نکلے گی۔ میں مجبور تھا، ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اب وہ لوگ مجھے بھی نشے کا انجیکشن دیتے ہیں۔ مجھے سکون محسوس ہونے لگا اور پھر میں اس کا عادی ہو گیا۔ میرا بھائی بچوں کی طرح فرش پر بیٹھا رو رہا تھا اور ہم سب پریشان اور شرمندہ تھے کہ ہم کیسے اس سے غافل ہو گئے۔ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ عامر نے میرے بھائی سے کہا کہ تم حلوہ لے کر بیچو، اب ان کی گیم ان پر الٹ ہوگی۔ سب لوگوں کی نشاندہی ایسے کرو کہ انہیں تم پر شک نہ ہو۔ اور پھر میرے بھائی نے بڑی ہوشیاری سے ان سب کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ میرے بھائی کا علاج ہونے لگا، پھر کچھ عرصے بعد وہ بالکل صحت مند ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اور چچی بھابھی کی بہن کا رشتہ دیکھنے گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے وہی حجابی لڑکی یاد آ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھ سے بات کی میں پہچان گئی، یہ تو وہی لڑکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں سے روز گزرتی تھی؟ تو ایک دن دیکھا کہ کوئی شخص اس لڑکے کو ایک پڑیا دے رہا تھا۔ مجھے شک ہوا، میں غور کرنے لگی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ نشے والا نہیں ہے جس کے لوگ عادی ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی میرے بھائی کی زندگی میں آ رہی تھی۔ زندگی میں اگر احساس اور خلوص کے رشتے ہوں تو بھٹکنے اور بکھرنے نہیں دیتا انسان کو، بلکہ سنبھال لیا کرتے ہیں۔ برے وقت میں ڈھال بن جاتے ہیں ایسے لوگ۔ میں شکر کرتی ہوں کہ ہمارے پاس ایسے رشتے ہیں جنہوں نے ہمیں زمانے کی ٹھوکروں پر نہیں چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔